الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف، تو نہ ہلکا ہوگا، عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ پچھلی نشست میں یہودیوں کے تعلق سے جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 احکام دیے تھے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے مت نکالنا، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ کسی کو پریشانی میں دیکھو تو اس کی مدد کرنا۔ تو پہلے 2 احکام کو تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، تیسرے حکم کو مانتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کو تم جھٹلاتے ہو۔ تو یہودیوں کا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ احکام چھوڑ دیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں ان سے، اس میں سے کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ہمارے یہاں بھی آخرت کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ نہ ان کے اوپر ہم عذاب کم کریں گے اور نہ ان کو کسی کی مدد ملے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا آخرت میں ان کا۔ یہود وہ قوم ہے جو مسلمانوں کی طرح اللہ کے ایک ہونے کو یقین جانتی ہے، جو مسلمانوں کی طرح کفر اور بت پرستی کو غلط سمجھتی ہے۔ یہود وہ قوم ہے جو فرشتوں پر ایمان لاتی ہے مسلمانوں کی طرح۔ یہود وہ قوم ہے جو نبیوں پر ایمان رکھتی ہے مسلمانوں کی طرح۔ یہود وہ قوم ہے جو آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے مسلمانوں کی طرح۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سملیرٹی ہے ان میں اور ہم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہاں تک بھی فرمایا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہے۔ آسمانی جو دوسرے مذاہب ہیں، یہودی اور عیسائی، بہت ساری باتیں ان میں مسلمانوں کی طرح ہیں۔ اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، فرشتوں کا تصور، جنت جہنم کا تصور۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر جو باتیں ملتی ہیں تقریباً وہ ساری کی ساری باتیں تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں، بس کچھ بیسک چیزوں میں ان لوگوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ لوگ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ساری باتیں پڑھ چکے تھے، اور تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی صفات لکھی، آپ کی نشانیاں لکھی، آپ کا حلیہ مبارک لکھا، اللہ کے رسول کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے یہ بھی لکھی، اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے کہاں جائیں گے یہ بھی لکھا۔ یہ ساری باتیں یہود جانتے تھے، تورات کے اندر پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ ایک موقع پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب جو ہیں، یہ یہود اور نصارہ جو ہیں، یہودی، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ ایسی پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون، جیسے کہ یہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنی اولاد کو۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ ایسی کمزور قوم
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کی نبوت کی تصدیق کر دیتے تو مشرکین مکہ ویسے ہی مان جاتے، کیونکہ مشرکین مکہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے، یہ آسمانی کتاب والی قوم ہے۔ یہودیوں نے انکار کیا، مشرکین مکہ اپنی بات پہ پکے ہو گئے، ارے جب ان کے پاس آسمانی کتاب ہے یہ نہیں مان رہا تو ہم کیوں مانیں؟ یہ ہے گڑبڑ ساری۔ مشرکین مکہ نے ویسے تو ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، بتوں کی پرستش کرنا اور اپنے باپ داداؤں کے دین پر رہنا، بس یہی باتیں ہوا کرتی تھی، اور تو کوئی مضبوط دلیل تھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھتے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کو جانتے تھے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو پڑھے لکھے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم تو سب سے بڑے سچے ہو، تمہارے پاس تو آسمانی کتابیں، جب تم ہی محمد کو نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اور دوسروں کے کفر اور شرک کا ذریعہ بھی بنے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مزے لے لیے، اب آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، اب آخرت میں ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا اور کوئی ان کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔